السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے آج مفتی سلمان اظہری کو سنتے ہیں بھوک مجھے کیا کیا کرا دیتی۔ چلیے ویڈیو کو پلے کرتے ہیں۔ تو بہت دور کی بات ہے، بیوی سے صحبت کرنا، بیوی سے جمع کرنا، اس سے تعلق قائم کرنا، یہ تو حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس حلال چیز سے بھی بچنا ہے۔ حرام کا پھر کہاں نمبر ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ سیام کو، رمضان المبارکہ کو ہم سب کے لیے خیر و برکت اور سعادتوں والا مہینہ بنائے۔ اس کے استقبال کے لیے ہم اس کے آنے سے 2 ماہ بیشتر ہی دعا کیا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رجب و شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہماری زندگی عطا فرما۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہماری زندگی میں عطا فرمایا، اس کا بے پایاں کرم و احسان ہے۔ رمضان کو ایسے گزارو کہ تمہیں یہ احساس رہے کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے۔ پتہ نہیں کہ اس رمضان کے گزر جانے کے بعد اگلا سال جو رمضان آنے والا ہے وہ میری زندگی میں آئے گا بھی یا اس سے قبل میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن جو رمضان مل چکا ہے اس رمضان المبارکہ کا احترام اس اعتبار سے آپ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلوں پر کیے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ رمضان میں سب سے زیادہ جس چیز کا سامنا آپ کو کرنا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ بھوک کا سامنا کرنا ہے۔ تقریباً 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، جس میں آپ سحری سے لے کر افطار تک پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے اندر نہیں ڈالتے۔ دنیا میں اور بھی کچھ مذاہب ہیں جن کے ہاں روزے کا تصور پایا جاتا ہے، فاسٹنگ، اپواس، لیکن اس کی شکل الگ الگ ہے۔ کسی کے یہاں ہے فروٹ کی اجازت ہے، پکی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ کسی کے یہاں ہے کہ پانی پی سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ تو روزے کی شکل جو ہے انہوں نے اپنی الگ الگ بنائی ہے۔ کچھ لوگوں کا ایسا ہے کہ زمین سے نکلی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے، یا پھر اس کو ہانڈی پر پکایا گیا ہو تو وہ نہیں کھائیں گے، باقی کچھ اور چیزیں درخت سے ملی ہوئی یہ سب کھا کر کے رہ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس طرح کا اگر روزہ رکھنا ہے تو سال بھر بھی ہم رکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اسلامی جو روزے کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے، وہ سحری سے لے کر افطار تک 2 بڑی چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ انسان کے لیے 2 بڑی چیزوں سے رکنا ہے۔ ایک کھانے پینے سے، ایسا نہیں کہ حرام چیزوں سے بچنا ہے، بلکہ حلال کھانے کی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ چاول، روٹی، گوشت، سبزی یہ سب حلال ہی ہے آپ کے لیے، لیکن حلال سے بھی بچنا ہے، حرام کی تو بہت دور کی بات ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی چیز جس سے بچنا ہے وہ انسان کو اپنی شہوت پر کنٹرول کرنا ہے، اپنی بیوی سے صحبت سے بھی اسے بچنا یہ ہے۔ حلال ہے۔ یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے۔ حرام تعلق تو بہت دور کی بات ہے،
بیوی سے صحبت کرنا، بیوی سے جمع کرنا، اس سے تعلق قائم کرنا، یہ تو حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس حلال چیز سے بھی بچنا ہے۔ حرام کا پھر کہاں نمبر ہے؟ یہ آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کھانا پینا بھی حلال تھا، جمع کرنا بھی حلال تھا مرد کے لیے، عام دنوں میں، عام راتوں میں، لیکن روزے کی حالت میں ان حلال چیزوں سے جب بچنے کا حکم ہے تو پھر حرام چیزوں سے اسے کتنی دور رہنا چاہیے؟ دو بڑی چیزوں سے بچایا جاتا ہے، اور یہ دو چیزیں انسان کی روز کی ضروریات میں آ جاتی ہیں۔ چلیں کھانا پینا تو یہ روز کی ضرورت ہے، لیکن اس کے جسمانی سکون جس میں رکھا گیا ہے، عورت سے تعلق گاہے بگاہے اس کی بھی اسے ضرورت ہے، تو کھانے پینے سے اور جمع سے جو روکا گیا وہ ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے، ایسا نہیں کہ پورے رمضان میں ہی منع کر دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو عورتیں تمہارے لیے حلال رکھا جیسے دوسرے دنوں میں حلال ہے، افطاری کے بعد سے لے کر سحری تک جو تمہارا۔ دوستوں مفتی سلمان اظہری کے بیان سن رہے تھے، جس سے کھانا پینا روزے کے حالت میں منع کیا گیا، اسی طرح اپنے بیوی کے ساتھ جمع کرنا بھی منع کر دیا، یعنی حلال چیز کو حرام کر دیا گیا، لیکن صرف حالت روزہ میں اگر افطار کے بعد یعنی رات میں اپنے بیوی کے ساتھ جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے کھانے چیزیں پینے کی چیزیں چھوٹ، اسی طرح بیوی کے ساتھ سونا، بیوی کے ساتھ جمع کرنا، اپنی شہوت کو بجھانا بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بھوک ہمیں کیا کیا کرا دیتی ہے، اس بارے میں مفتی سلمان اظہری سے سن رہے تھے۔ رمضان ہمیں بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، 2 مہینہ پہلے سے ہی، شعبان، رجب اور شعبان کا مہینہ سے دعا کرتے ہیں کہ رحمت ملے اور رمضان تک زندہ رکھے۔ تو آپ کو بھی التماس کروں گا کہ ماہ رمضان آپ کے بھی نصیب میں آیا ہے، اس کا خیر مقدم کریں اور اچھے سے آئیں۔ اگر قرآن اور رمضان اگر آپ کے مخالفت کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر دونوں جہاں میں ناکامیابی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چلیے ویڈیو کو سنتے ہیں پورا مفتی سلمان اظہری سے۔ ہمارا ٹائم ہے، کھا پی سکتے ہو، اسی طرح جمع بھی کر سکتے ہو۔ رمضان المبارکہ کے دنوں کو کیوں ان تمام چیزوں سے دور رکھا گیا؟ یہ بڑی بات ہے میرے عزیزوں۔ بھوک انسان کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات بھوک آدمی کو کافر بنا دیتی ہے۔ فقر و فاقے اور اس طرح کی غربت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے اور فرماتے کہ حد سے زیادہ غربت آدمی کو کبھی کبھار کفر کی طرف لے جاتی ہے، بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے، بھیک مانگنے کی عادتیں آ جاتی ہیں، یا چوری ڈکیتی کی کوششیں کرنے لگ جاتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے کرائم ہیں، ان کرائم کے پیچھے اگر آپ وجہ ڈھونڈیں گے کہ اس کا ریزن کیا ہے، تو ان کا پیٹ ہے جو ان کو کرائم کرا رہا ہے، ان کی بھوک ہے جو ان کو یہ تمام چیزوں پر لے آتی ہے۔ کچھ عورتیں اپنے جسموں کے کاروبار میں مصروف ہیں، انہوں نے اپنا جسم دے دیا، وہ مردوں کے نظر کر دیں اور اپنا جسم ایک رات کے لیے بیچتی ہیں، تو ان کا اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ تو اکثر میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی بھوک، ان کے پیٹ کی ضرورت شہوت سے کرنے والے کم ہوں گے، لیکن اکثریت جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا، گھر کی غربت، چند پیسے آ جائیں، گھر سنور جائے، ان تمام خواہشات نے ان کو اس راستے پر لگا دیا۔ بہت سارے چور ہیں، بہت سارے ڈکیت ہیں، انہوں نے چوری کا راستہ اختیار کیوں کیا؟ یہ غربت ان کو وہاں پر لے آئی۔ اور ایک بار آدمی کرنے کے بعد پھر مالدار ہو بھی جائے تو پھر وہ اپنی پرانی خصلت چھوڑتا نہیں۔ مثال کے طور پر کچھ گنڈے، کچھ ڈاکو جو ڈکیت ہیں اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ غریب ہی رہتے ہیں، بہت مالدار ہو گئے، وہ ڈان کہلانے لگ گئے، کروڑوں کی ان کے پاس جائیدادیں آ گئیں، لیکن وہ کام چھوڑتے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بھوک نے ان کو شروعات کرا دی تھی، اب وہ بھوک ان کی موت تک مٹتی نہیں، بھوک کی وجہ سے وہ آیا تھا۔
پیٹ کی بھوک، اس کو مٹانے کے لیے چھوٹی موٹی چوریاں کیا، لیکن جس راستے کو اس نے اختیار کیا کہ بھوک کو ختم کروں، وہ راستہ ایسا ہے کہ موت تک اس کی بھوک کا وہ علاج نہیں دے سکتا، چاہے اس کے پاس اربوں کی جائیداد آ جائے، بھوک مٹتی نہیں۔ یہی طوائف کے ساتھ بھی ہے، وہ چند دن کر کے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چھوڑ دے، اس کا بڑھاپا آ جائے، جسم لٹک جائے، مگر وہ اس کاروبار میں جمی رہی۔ وجہ یہ ہے کہ اس راستے پر اس کو لایا کون تھا؟ اس کی بھوک، اس کی لالچ۔ شروع میں یہ سوچ کر کے آئی کہ چند دن مالداروں کو راضی کر دیں تو میرا گھر سنور جائے گا، مجھے بھی کچھ پیسے مل جائیں گے، تو اس راستے کو اختیار کیا، تو پھر یہ راستہ اسے موت تک چھوڑتا نہیں، اس کی بھوک مٹتی نہیں۔ کل دیکھا جائے گا، اگلی بار دیکھا جائے گا، یہ کرتے کرتے اس کی موت آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جنہوں نے بھوک پر کنٹرول نہیں رکھا، ان کو بہت خطرناک راستوں پر جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے، اور رمضان المبارکہ اسی ریہرسل کے لیے تمہیں لایا جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھوکا رہنے کی نوبت آ گئی تو تم 1 مہینہ ایسی پریکٹس کر لو، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بھوک کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرو۔ دیکھو آج رمضان میں آپ بھی بھوکے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 25 دن تک، 30 دن تک بھی بھوکے رہتے ہیں دن میں۔ لیکن کیا بتاؤ مجھے، رمضان کی یہ بھوک تمہیں عیاشیوں کی طرف لے جاتی ہے؟ کیا یہ بھوک سے بے قابو ہو کر تم بھی غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہو؟ حتیٰ کہ اس رمضان میں ہم پہلے جو چھوٹے موٹے گناہ کرتے تھے اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بھوک اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور تمہیں صحیح کرنے کے لیے یہی۔ دوستوں، مفتی سلمان اظہری کے اگر آپ شروع سے اینڈ تک سن چکے ہوں گے تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ رمضان میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس مسئلے کو بہت لوگ کو ابھی تک جانکاری نہیں تھی۔ اگر آپ ویڈیو کو شیئر کر دیں گے تو ان لوگوں کو بھی جانکاری ہو جائے گی جن کو جانکاری نہیں تھی۔ خیر، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ پہلی مرتبہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے، اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ماہ رمضان کا خاص خیال رکھیں، نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق خدا بخشے، آمین ثم آمین۔ بس آپ سے پھر ایک سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔